اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا تو حضرت ابوالفضل عباس اور لشکر کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی باغ ہمیں نظر آ رہا ہے. مولا نے کہا کہ مجھے باغ نظر نہیں آ رہا, مجھے جو ہے نا وہ گھوڑوں کے اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی. تو کہا آگے بڑھو دیکھو کون ہے. دیکھا ایک لشکر ہے, تتر بتر ہوا اور پیاس کے ان کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں, کچھ راستے میں گرے جا رہے ہیں, کچھ ان کے گھوڑے گر رہے ہیں. اور جو ہے وہ صحرا میں امام حسین کی تلاش میں بھٹک گیا, پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا. اب وہ بجائے امام کو تلاش کرنے کے لیے وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں جب امام کے لشکر کے قریب پہنچے تو امام نے حضرت عباس سے کہا کہ ان کو پانی پلایا. اس پورے لشکر کو پانی پلایا, پھر ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پڑایا. اور نے کو جب اس میں جانا ہی تو پھر وہی فوجیوں کا تو وہ آپ کو پتا ہے, پہلے تو جب مر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب ان میں تھوڑی جان پکڑ جاتی ہے تو پھر وہی اڑی تڑی. تو انہوں نے وہ مولا سے تقاضا کیا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ کوفے کی طرف جانے دیں. اتنی دیر میں اذان ہو گئی. اذان کی آواز سننے کے بعد لشکر یزید نے اور سے کہا کہ اور نماز کہاں پڑھیں گے, تم اپنی جماعت لگاؤ گے, تم ہمارے امیر ہو, یا رسول اللہ کے نواسے کے پیچھے پڑھیں گے. کہا بھائی حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت کہ میں نماز کی امامت کروں. سب ایک ہی ساتھ نماز پڑھیں. سب نے نماز بھی ایک ساتھ پڑھی. امام نے کہا بھائی پوچھ کرو کوفے کی طرف. امام نے جیسے ہی لشکر کی تیاری کی, کناتے وناتے باندھ دی, سب سامان لاد لیا اور امام چلنے لگے تو ہور آگے بڑھا اور ہور نے امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا. لگام کو پکڑنا ایسے ہے جیسے کسی نے گاڑی کی چابی نکالی. ابھی کوئی پولیس والا یہ حرکت کرتا ہے تو کتنا آپ کو جو ہے نا غصہ آ جاتا ہے. جی تو امام نے جیسے ہی اس نے لگام پکڑی تو امام نے کہا کہ تو نے جو میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے تو خدا ہو تجھے جو ہے نا تیری ماں کو تیرے غم میں رلا ہے. عربوں میں بھی اور آج بھی اور دنیا بھر میں بھی یہ طریقہ ہے, مہذب دنیا میں بھی, کہ ماں کے نام لے کے کوئی تانا دے, کوئی گالی دے تو وہ یہ بہت بری بات تصور کی جاتی ہے. تو جیسے ہی حضور نے یہ سنا ہے امام حسین کے منہ سے تو اس نے کہا کہ دیکھیں فرزند زہرا, عربوں کا قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ قاعدے کے مطابق مجھے آپ کی ماں کا نام لینا چاہیے اور آپ کی والدہ کا نام لے کے کچھ مجھے ایسی بری بات کرنی چاہیے. لیکن ہاتھ جوڑے کہا کہ دیکھیں آپ کی والدہ تو صدیقہ ہے, طاہرہ ہے, فاطمہ ہے, میری ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ نے میری والدہ کو تانا دیا. کہا کہ جب میری ماں کا اتنا احترام کرتا ہے اور ہمارا اتنا احترام کرتا ہے تو پھر راستہ چھوڑ دیں. کہا کہ میری تو ڈیوٹی ہے, میں راستہ نہیں چھوڑوں. امام نے کہا لشکر چلاؤ. امام نے لشکر چلایا تو انہوں نے اپنے گھوڑے لگا دیے ساتھ ساتھ. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کبھی کبھی مظاہرے ہوتے ہیں نا, گاڑیاں مارتے نہیں ہیں, پیٹتے نہیں ہیں, وہ لگا دیتے ہیں ایک ساتھ. اور یورپ میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے گھوڑے ساتھ لگا دیتے ہیں, لوگوں کو دھکیل دیں. تو اس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا لشکر ایسے کش کر دیا امام سے کہ گھیر کے امام کو چلنا مشکل کر دیا. تو پھر اور امام کے درمیان یہ طے پایا کہ چلے ایک ایسی جگہ چلتے ہیں. امام نے کہا مجھے واپس جانا, میں خود نہیں آیا, یہ ہزاروں تو تم نے لکھے, انہوں نے بولا پھر دیا, اس میں بھی آ گیا کہ میں خود نہیں آ گیا. خط بلا بلا کے تم نے مجھے مہمان بلایا, اب مجھے مدینے واپس جانے دو, میں واپس چلا. تم نے کہا کہ نہیں مجھے حکم ہے کہ نہ میں واپس جانے دوں گا نہ آپ کو جو ہے کوفے کی طرف چلتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایسے مقام پہ چلتے ہیں جہاں سے جو ہے نا وہاں جو کوفے کا حاکم ہے ابن زیاد وہ اس کا جو کوئی حکم آئے تو پھر اس کے بعد آپ کو فیصلہ ہو. تو حر یعنی یہ جو حضرت حر علیہ السلام ہے, حر لے کے آئے امام حسین کو گھیر کے کربلا, اور جب کربلا لے آئے تو
لشکر آنا شروع ہو گئے, نیگوسیشن شروع ہو گئی. 1-2 دن کی بات نہیں تھی, روز تاریخ کہتی ہے ایک دن میں 3 دفعہ مذاکرات ہوئے, اور امام حسین حتی الامکان کوشش کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو, اگر میری طرف ایک پتھر بھی پھینک دیا تو پھر تابت جہنم ہے. میرا اسٹیٹس ایسا ہے دین میں کہ پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا, پھر سزا کے بعد بھی تم جہنم سے نہیں نکل سکتے. کچھ سمجھتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے, پھر وہاں سے احتجاج جو ہے نا سخت لکھتا تھا, پھر لشکر بدل دیتا تھا, لشکر کے سرداروں کو دھمکیاں دیتا تھا. جو امام کے سامنے جنرل تھا کوئی عام آدمی نہیں تھا, وہ تھا عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کون تھا؟ عمر ابن سعد تھا سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے معمولاتوں میں بھی تھے, اور سعد بن ابی وقاص اسلام کے بڑے جنرل بھی تھے. اشرف مبشرہ میں بھی ان کا نام ہے. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. وہ رسول اللہ کے گھرانے کو اچھی طرح جانتے تھے, ان کے مرتبے کو جانتے تھے, ان کے اسٹیٹس کو جانتے تھے, لیکن وہ جو لالچ کی پٹی سامنے بنی ہوئی تھی حکومت رہے کہ وہ اس کو بار بار متوجہ اس طرف کرتی تھی کہ بھائی مال دنیا بناؤ, دین کیا ہوگا. تو اسی اسرا میں ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی چلو, اور شب عاشور آ گئے. بس میری طبیعت بھی جو میں نے چھوٹے بچوں کے لیے آتی تھی وہ اسی لیے کہ یہ بین حسین مقبول و سفینہ کی نجات والی حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. وہ حر علیہ السلام کے اوپر صادق ہے. ابھی تک حر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں لعنت اللہ امام سے دور ہے. شب عاشور آ گئی, ٹہل رہے. بیٹے نے کہا, بھائی نے کہا, اتنا بڑا جنرل ہے, چھوٹا سا لشکر ہے. یعنی امام حسین کے لشکر کی کل تعداد شب عاشور, یعنی کوئی میکسیمم بھی بولے مختلف تاریخیں ہیں تو 300 سے زیادہ نہیں تھی. یعنی جب تک لوگ چھٹے نہیں تھے, گئے نہیں تھے, اپنے ٹائم لوگ ساتھ تھے, تو وہ کل ملا کے اپنے اذکار و آداب و گھر والے اور پھر وہاں سے لشکر یزید سے بھی ٹوٹ کے 32 36 آدمی آئے تو 300 لوگ. تو کہا اتنے سے لشکر تھے, یہ ہزاروں کا لشکر, یہ 80,000, یہ 3 لاکھ کے قریب لشکر. یعنی یزید کے لشکر کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ 50,000 لکھی ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ. تو اتنے بڑا لشکر کا سالار جو ہے وہ ایک چھوٹے سے لشکر سے اتنا گھبرا رہا ہے کہ رات کو ٹہلنا ہے. اس نے کہا یار اس لیے نہیں ٹہلنا. بیٹے نے کہا پھر بابا کیا بات؟ کہا اچھا میرے ساتھ چل. ساتھ لے کے آیا, خیموں کے پیچھے لے آئے, اور لانے کے بعد کہا یہ آواز سن رہا ہے, یہ کیسی ہے؟ کہا بچوں کی آواز ہے. کہا غور سے سن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ بچے کہہ رہے ہیں ہائے یہ پیاس ہے جو ہمیں مارے ڈال رہی ہے. کہا بیٹا تجھے معلوم ہے جب ہم صحرا میں مر رہے تھے اور اگر پانی ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں کس نے پانی پلایا تھا؟ ہمیں حسین ابن علی نے پانی دیا اور ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا جس سے ہماری جان بچی. آج ان کے بچوں کو ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو لے کے آئیں. یہ بات مجھے پہلا ہے, یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے. پھر اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور لے کے گئے اپنے لشکر میں. وہاں جنگ کی تیاری ہو رہی تھی. ایک شخص جو ہے وہ تلواروں کو جو ہے دھار لگا رہا تھا. کہا یہ جو تلواروں کو سیکل کر رہا ہے اس کو جانتا ہے؟ کہا میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. بابا یہ آپ کا خاص آدمی ہے, یہ آپ کا جانشار ہے, آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے ہر وقت. کہا تو جب ہم صحرا کے اندر بھٹک رہے تھے تو یہ مجھ سے پہلے گر گیا تھا اور میں سمجھ رہا تھا یہ مر چکا. جب مجھے حضرت ابوالفضل عباس پانی پلا چکے تو میں نے عباس سے کہا عباس میرا ایک غلام ہے اور وہ غلام جو ہے وہ صحرا میں بھٹک گیا ہے, وہ وہاں پہ پیاس سے مر گیا. ہو سکتا ہے اس کے جسم میں کچھ جان ہو, اگر آپ مہربانی کریں تو میرے ساتھ چلیں اور میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں, اس کو پانی تھوڑا سا پلا دیں تو وہ بچ جائے سے. جب میں عباس کو لے کے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا
حسین ابن علی اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ کھولے ہوئے تھے اور اس کو پانی اس کے حلق میں ڈال رہے تھے. کہا بیٹا ایمانداری سے بتا کہ یہ وہ شخص ہے جسے حسین نے پانی پلایا اور یہ آج ایسی تلواروں کو تیز کر رہا ہے کہ صبح حسین ابن علی کو ذبح کرنے کے لیے یہ تیار ہے. اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا. بیٹے سے کہا صبح اشو کہ میرے ہاتھ کو باندھ دے, میرے ہاتھ پہ تلوار رکھ دے, یہ قرآن رکھ دے اور قرآن پہ تلوار رکھ دے اور مجھے گھوڑے پہ سوار کر کے حسین کی طرف لے چلے. اور جب حسین کے پیما نزدیک آئے تو مجھے اتار لینا, میں گھوڑے پہ سواری پہ لے جاؤں گا. آئے امام حسین کے قریب کسی نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے. امام نے حضرت عباس سے کہا استقبال کرو. حضرت علی اکبر سے کہا اور جو ہے وہ گھوڑے سے اتر گئے. امام کے قدموں کی طرف آئے, کہا فرزند زہرا ہاتھوں کو باندھ کے آیا ہوں, قرآن ساتھ لے کے آیا ہوں. اے زہرا کے بیٹے کریم ابن کریم ہے, چاہے تو اس قرآن کے واسطے مجھے بخش دے اور میری خطا اتنی بڑی ہے چاہے تو میری گھٹنے جو ہے میری تلوار سے اڑا دو. امام نے سینے سے لگایا اور ہر کو اپنے لشکر میں ہر کا بیٹا شامل ہو گیا. جب ہر اور ہر کا بیٹا لشکر میں شامل ہو گئے تو انہوں نے کہا مولا میں فتح کرا, میں لایا تھا اس کربلا, مولا مجھے پہلے اجازت دی. حضرت ہر کے بیٹے کو پہلے اجازت ملی. پھر حضرت ہر میدان میں آئے اور حضرت ہر نے میدان میں آنے کے بعد جو ہے وہ لشکر کے قلب میں پہنچ گئے. جب قلب لشکر میں پہنچے تو جنرل تو تھے, لشکر پیچھے چھٹا تو ہر کا بھائی باہر نکل. لشکر سمجھا کہ ہر کا بھائی سے لڑنے کے لیے آ گیا. کہتے ہیں ہر کی جو رنگت ہے وہ پیلی پڑی بھائی کو دیکھ کے. کہا کہ اب بھائی کے سامنے تلوار کھینچے گا. تو جب بڑا بھائی آیا تو بھائی نے آن کے ہر کے پاؤں چھو گئے. کہا مجھے چھوڑ کے آ گئے تھے. خود جو ہے وہ نجات کی کشتی میں بیٹھ گئے. ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا. بھائی خود شہید ہوئے, بیٹا شہید ہوا اور بھائی تینوں جو ہے نا اور شہید ہو گئے. جب یہ تین شہید ہو گئے تو ان کا ایک غلام تھا, اس نے دیکھا کہ آقا ایسے زخموں سے چور چور ہے, تو وہ غلام بھی اسی وقت تلوار لے کے میدان میں آیا اور اس نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد اس نے کئی لوگوں کو زخمی اور قتل کیا. پھر اسے خیال آیا میں نے کیا کیا, واپس پلٹا امام حسین کی طرف اور اپنے تلوار امام کے قدموں میں رکھے امام سے معافی مانگنے لگا. کہا کہ مولا میں بغیر اجازت جنگ پہ چلا گیا, آپ تو سردار ہیں, مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی. مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. پھر ان کا غلام بھی شہید ہوگا. وہ ان کا غلام, ان کے بھائی, ان کا بیٹا اور حضرت ہو ان کی قبوریاں جب شہادت ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے سر جو ہے اپنے دانوں پہ رکھا اور کے یہاں سے خون بہ رہا ہے. امام نے کہا اور کوئی خواہش ہے؟ کہا ہم مولا ایک خواہش ہے. میں نے بڑی تکلیف دی آپ کو, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار کرتے کرتے اس دنیا سے جاؤں گا. تو میری آنکھ میں جو یہاں سے خون بہ رہا ہے وہ خون میری آنکھ میں آ رہا ہے. تو آپ اگر یہ خون میرا صاف کر دیں. تو امام حسین نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور وہ رومال تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سیاہ. وہ رومال ان کی پیشانی پہ باندھ دیا. ان کی شہادت ہو گئی. شہادت کے بعد ان کے قبیلے والے گئے. اچھا فرزند زہرا کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ شہداء کو اپنی رشتہ داریاں بتاتے بتاتے کربلا گئے اور لاشیں اٹھا کے انہوں نے ایک طرف رکھ دی اور وہاں گھوڑوں پہ نال کسی جانے لگی لاشیں پامال کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کربلا میں ایک تنہا جنازہ رہ گیا حسین ابن علی کا کہ جو گھوڑوں سے پامال ہونے کے لیے تھا. تو ہر کے قبیلے والے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں بہت پرانے ہیں, ہم اپنی لاشوں کو اپنے ساتھ دفنائیں گے. یہ یہاں سے 4 کلومیٹر دور جو ہے وہ یہاں پر لا کے ان لاشوں کو دفنایا گیا. کہتے ہیں کہ جب نال کسی جانے لگی اور گھوڑوں
وہ جو ہے وہ حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو پامال کرو. کہتے ہیں زہرا مرضیہ کی آواز کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی کہ اے ظالموں، میں نے اس بچے کو بڑی محنتوں سے پالا ہے، لیکن اس کا جنازہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، صحابی رسول نہیں ہے، یہ اولاد رسول ہے. یا اللہ.